بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کی۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت فرما بردار بندے و رسول تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی دوست، یعنی یہ اللہ کے دوست تھے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا بہت سعادت مندی کی بات ہے۔ انہوں نے بہت کچھ قربان کیا، جان، مال، وطن، حتیٰ کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم سے قربان کر دیا۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کا پتہ یہاں سے چلتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیتے ہیں تو بغیر دیر کیے جلدی حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ سو جب وہ فرزند ایسی عمر کو پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 روز متواتر دکھایا گیا، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ حکم کس قدر سخت تھا، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ یہ رائے لینا حکم الہی میں شک نہ تھا، بلکہ وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترتے ہیں۔ لیکن وہ بیٹا بھی اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا اور اسے رسالت پر فائز ہونا تھا، تو فرمایا، ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کم عمر ہی میں اللہ نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا بلکہ خواب کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ فرمایا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پس جب وہ دونوں جھک گئے، مطلب یہ کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان 3 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک مینا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یاد کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، مجھے خوب اچھی طرح باندھ دینا تاکہ میں زیادہ نہ تڑپ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچا لیجیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کے چھینٹے پڑیں تو میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھے گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجیے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو
تو उनसे मेरा सलाम कह दीजिएगा, और अगर आप मेरा कमीज वालदा के पास ले जाना चाहें तो ले जाएं, शायद इससे उन्हें कुछ तसल्ली हो। इकलौते बेटे की जबान से ये अल्फाज सुनकर एक बाप पर क्या गुजर सकती है, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्तिकामत के पहाड़ बनकर जवाब देते हैं कि बेटे, तुम अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए मेरे कितने अच्छे मददगार हो। ये कहकर उन्होंने बेटे को बोसा दिया, पुरनम आंखों से उन्हें बांधा, उन्हें पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया। इस तरह लिटाने की वजह यह है कि शुरू में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सीधा लिटाया था, लेकिन जब छुरी चलाने लगे तो बार बार छुरी चलाने के बावजूद गला कटता नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पीतल का एक टुकड़ा बीच में हायल कर दिया था। इस मौके पर बेटे ने खुद ये फरमाइश की कि अब्बा जान, मुझे चेहरे के बल करवट पर लिटा दीजिए, इसलिए कि जब आपको मेरा चेहरा नजर आता है तो शफकत जोश मारने लगती है और गला पूरी तरह कट नहीं पाता, और छुरी मुझे नजर आती है तो मुझे भी घबराहट होने लगती है। चुनाचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें इसी तरह लिटाकर छुरी चलानी शुरू कर दी तो आवाज आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया, अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ दो। हम मुखलिसीन को ऐसा ही सिला दिया करते हैं कि दुनियावी तकलीफ से भी बचा लेते हैं और आखिरत का अजर सवाब भी इसके नामा अमाल में लिख देते हैं। और हमने एक बड़ा ज़बीहा इस एवज में दिया। रिवायत में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह आसमानी आवाज़ सुनकर ऊपर की तरफ देखा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दुम्बा लिए खड़े थे। ये जन्नती दुम्बा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता हुआ और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे के बजाय इसको कुर्बान किया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के इतने फरमा बरदार थे कि अपने बेटे को ही ज़िबा करने का फैसला कर दिया। अल्लाह का बड़ा एहसान अपने बंदों पर। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान कर देते तो हर साल हर बंदे को अपने बेटे की कुर्बानी करनी होती, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नती दुम्बा भेजकर हम पर बड़ा करम फरमाया और इस इम्तिहान को ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला हम सब को अपना फरमाबरदार बना ले और अल्लाह तबारक व ताला हम सब को कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनिल जज़ा।